لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإسلام والإيمان وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليهم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صلوات علی محمد وآل محمد. ارباب علم و دانش تشریف فرما ہیں اور یہ ایام زیارت کے چل رہے ہیں، اور آج سب سے اہم مناسبت جو ہے وہ سرکار رسالت و نبوت کی شہادت اور سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. دو اہم مناسبتیں ہیں اور دو اہم کردار ہیں، بلکہ تیسری بھی روایت جو ایران میں منائی جاتی ہے، امام رضا علیہ السلام کی بھی شب شہادت ہے. تو ان ذوات کا جب تذکرہ کیا جائے تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا میسج، کیا درس لیتے ہیں، کیونکہ یہ کاروان ہدایت کو آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے. پیغمبر اکرم کی ذات طیبہ پر نظر کریں، 1,24,000 انبیاء کا اللہ نے انتخاب کیا، اس میں سے 313 رسول، پھر بڑے رسول 5، اس میں سے سرکار انبیاء پیغمبر اکرم کی ذات و صفات ہے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ سب سے پہلے جسے خلق کیا اسے پیغمبر اکرم کہتے ہیں. سرکار سرور کائنات ہیں، سب سے پہلے خلق، سب سے پہلے ہوئے، آئے سب سے بعد میں، اور رہیں گے تذکرہ، یعنی آپ تو رہیں گے، آپ کا تذکرہ بھی ہمیشہ کے لیے. جو قانون لائے، جو کتاب لے آئے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے. اور جو تبلیغی مدت ہے وہ 23 سال ہے. جناب نوح نبی اللہ کو دیکھیں، آپ 2000 برس کے قریب آپ کی جو ہے عمر ہے، جس میں سے 950 سال فقط تبلیغی زندگی ہے. کتنے افراد آئے ہیں. تو سرور کائنات جب آپ کہا گیا، اگر کوئی یہ کہے آپ نبی کب بنے، جیسا کہ ابھی مغرب سے پہلے والی مجلس میں جو مسلمانوں کے روایت ہے کہ جناب جبریل امین آئے، آپریشن ہوا، مسلم شریف کی روایت ہے. کوئی میڈیکل سائنس جو ہے یہ نہیں کہتی دل نجس ہو رہا ہے، دل جو ہے پاک کرنے کے لیے چاک کرنا پڑے. یہ عجیب عجیب، بہرحال ابھی ان کے ہاں سے بھی اہل قلم متوجہ ہو گئے ہیں کہ یہ روایت جو ہے درست نہیں ہے. اس روایت کی ہم مذمت کرتے ہیں.
پیغمبر اکرم کہ جس کے وسیلے طفیل میں کائنات خلق ہو رہی ہے، جس کے فضل و طفیل میں انبیاء کو نبوتیں مل رہی ہیں، اگر ایک عام انسان مخلص ہو جائے، مسلمان مخلص ہو جائے، تو اس کے اوپر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ جس کے طفیل میں ساری کائنات خلق ہوئی ہے، جس کے طفیل میں انبیاء کو جو ہے نبوت و رسالت سے نوازا گیا ہے، جو سب سے پہلے جسے خداوند عالم نے پیدا کیا، جس کی تسبیح و تحلیل دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح و تحلیل کا سلیقہ آیا، اس کے سلسلے سے ایسی باتیں کتابوں میں ملتی ہے، جس کی نبوت کے بارے میں کب سے نبی بنائے گئے، تو کیا کہا، کنت نبیا وآدم بین ماء و طین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ انصاف سے بتائیے کہ آغاز نبوت پیغمبر نے بتایا کب سے تھا؟ کنتو ہے نا استمرار، اس وقت تھا، کب سے تھا یہ نہیں بتایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب جناب آدم کے پتلے کی مٹیاں تیار ہو رہی تھی، پیغمبر فرمائے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ کب سے نبی ہے، ابتدا نہیں بتائی ہے۔ یہ ہے کتنا شکر ادا کیا جائے کہ ہم اور آپ جس نبی کی نبوت و رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اتنی مختصر مدت میں ہمیں نور ایمان سے مشرف کر دیا، پورے زمانہ کو روشن کر دیا۔ بڑے سے بڑے جو ہے اس وقت جاہل نہیں بلکہ ابو جہل مکے میں تھے، اس درمیان ایس پرچم توحید کو بلند کرنا، اور 30 برس میں عالم یہ تھا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اے پیغمبر آپ نے دیکھ لیا کہ جوگ در جوگ لوگ جو ہے گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ ہے پیغمبر اکرم۔ پیغمبر اکرم نے کوئی اٹیک کیا، کوئی کسی پر ظلم کیا۔ آج جو آپ دیکھیں یوروپین کنٹریز میں پیغمبر اکرم کو استہزاء کے لیے کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید ابھی سویڈن میں چلایا گیا۔ یہ سال میں تقریباً 2-3 مرتبہ یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ پیغمبر اکرم نے اٹیک نہیں کیا، جتنی جنگیں لڑی ہیں دفاعی لڑی ہیں، اور مدینہ منورہ جو اسلامی کیپٹل سٹی تھا اس کو فتح کرنے کے لیے ایک قطرہ بھی خون نہیں بہایا گیا ہے، ایک قطرہ بھی خون نہیں بہایا گیا ہے۔ جب ایک قطرہ خون نہیں بہا تو پھر پیغمبر سے دشمنی کیوں ہے؟ پیغمبر تو ہدایت کی باتیں کرتے ہیں، پیغمبر جو ہے انسانیت کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں خداوند عالم نے جو مقام ان کے لیے رکھا ہے۔ پھر پیغمبر اکرم سے تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کا جو دین ہے، پیغمبر جو قانون لے کے آئے ہیں، جو ضابطۂ زندگی لے کر آئے ہیں، اگر یہ شیطنت رکاوٹیں نہ پیدا کرے پھر انہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اتنی جذابیت ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ہمارے لیے، ہم طلبہ ہیں، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے سیرت پیغمبر سے پیغام یہ ہے، خود سازی۔ اپنے آپ کو بنائیے، اپنے آپ کو سنواریے۔ پیغمبر اکرم معصوم تھے، اس کے باوجود انہیں خود سازی کا کلمہ پڑھوانے کے لیے 40 برس لگے ہیں۔ پیغمبر معصوم تھے، ہم تو خطا کار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جگہ جگہ پر لغزشیں کرتے ہیں، اشتباہات ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں۔ پیغمبر اکرم نے پہلے اپنی خود سازی کا کلمہ پڑھوایا، صداقت کا کلمہ پڑھوایا، امانت داری کا کلمہ پڑھوایا۔ نہ کسی کے ہاں کوئی خیانت ہوئی ہے، نہ کسی سے کوئی بدزبانی کی ہے۔ جو بھی آیا ہے، جتنا آپ کے قریب آتا گیا ہے اتنا وہ انسانیت سے قریب ہوتا گیا ہے، اتنا ہی اس کا ضمیر بیدار ہوتا چلا گیا ہے۔ یہ ہے پیغمبر اکرم۔ یہ مشن 23 برس میں، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک، مشرق سے لے کر جنوب سے لے کر شمال تک
پرچم اسلام کو اللہ کے رسول نے بلند کر دیا، وجہ کیا تھی؟ خود سازی۔ پہلے اپنے آپ کو بنایا ہے، بنایا نہیں، اعلان کیا ہے، منوایا ہے، اس طرح سے منوایا۔ کافروں سے کہا اگر میں کہہ دوں یہ کوہ قبیس جو پہاڑ دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے کوئی لشکر آیا ہے تو تم تصدیق کرو گے؟ کہا ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کو کبھی بھی ہم نے نہیں نہ جھوٹا پایا ہے نہ کوئی کمی پائی ہے۔ یہ سب جب کلمہ پڑھوا لیا اس کے بعد کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اب جو ہے کلمہ شہادت پڑھ لو تاکہ کامیابی تک رسائی ہو جائے تمہاری۔ تو میسج کیا ہے؟ جس بھی شعبے کا انسان ہو، میسج یہ ہے کہ پہلے خود سازی، پہلے اپنے آپ کو بنائیں، اس کے بعد معاشرہ سازی، قوم سازی، ملت سازی کی فکر میں اس کے بعد ہو۔ یہ نہیں کہ پہلے دن سے ابھی خود سازی کی نہیں اور جو ہے بڑے سے بڑے منصب کے جو ہے دعوے دار ہو گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ بڑا مقام ملے، بڑا منصب ملے۔ مقام تو بڑا مل جائے گا لیکن نبھانے والا چاہیے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں پی ایم بن جاتے ہیں، صدر جمہور بن جاتے ہیں، لیکن اگر اہلیت نہیں ہوتی، لیاقت نہیں ہوتی تو وہ اس اپنے منصب کو نبھا نہیں سکتے۔ اگر جو ہے اس راستے پر چلیں گے، پہلے اپنے آپ کو سنواریں گے، علم سے سنواریں گے، کردار بنائیں گے، امانت داری بھی ہم میں ہوگی، صدق گوئی بھی ہم میں ہوگی، اگر یہ تمام چیز ہو گئی، اب خداوند عالم اگر کوئی کام لینا چاہتا ہے تو ہمارے لیے کام کا انتخاب وہ کرے گا۔ ہم جو ہے ہمارے ہاں کوتاہی ہو سکتی ہے، خدا کیا کوتاہی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو سنواریں، وَإِلَّا جو انسان بیک ڈور سے کسی منصب، دنیاوی منصب تک پہنچ سکتا ہے وہ پہنچ تو جائے گا لیکن وہ منصب اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ منصب تک جانے کے لیے مولا امیر نے فرما دیا ہے، جب خلافت ظاہریہ کی بیعت ہوئی مولا نے انکار کیا، مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے تھے کہ ایسے حالات بن گئے تھے کہ صحیح راستے پر لگانا ان کو بڑی مشکل۔ 3 جنگیں ہوئی ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جب بیعت ہوئی ہے تو ساسا بن سوحان نے کیا کہا ہے، جس کو مسند احمد حنبل نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بیعت ہوئی ہے تو ساسا بن سوحان کہتے ہیں یا علی ما زانتک الخلافہ، خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، وقد زینتہا، بلکہ منصب خلافت کو آپ نے زینت بخشی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو خود سازی، اس کے بعد اگر لیاقت اہلیت ہے تو وہ منصب مزین ہو جائے گا اگر اہل منصب آ جائیں گے، لیکن اگر اہل منصب نہیں آئیں گے تو منصب کی کیا ہوگی؟ عزت تار تار ہو جائے گی۔ تو اہل بیت علیہ السلام یا خدا نے جو انبیاء کو بھیجا ہے، اس آیت کریمہ میں خدا سورہ انعام کے ایک آیت کا ٹکڑا ہے، پوری آیت نہیں ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت و نبوت کو کہاں قرار دے، کس کے سر پر جو ہے رسالت و نبوت کا تاج جو ہے رکھے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ شان نزول اس آیت کے کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے جب پیغمبر اکرم نے خلافت و نبوت کا اعلان کیا تو بڑے بڑے جو سردار تھے جن کا سکہ مکے پہ چل رہا تھا، کہا پیسہ ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، اولاد لاٹھی ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، یہ کہتے ہیں وہی ان کے پاس آتی، ہمارے پاس آنی چاہیے۔ اگر اپنی زبان میں کہیں کیا خدا دیکھ نہیں رہا ہے کہ کون سنبھال سکتا ہے؟ اور یہ کون ہے؟ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، یتیم عبداللہ ہے، بنی ہاشم فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ آج آپ دیکھیں جو پی ایم وغیرہ جو بنتے ہیں، جن کی پارٹیاں آتی ہیں سامنے کامیاب ہو کر، کون لوگ ہوتے ہیں؟ فقیر آدمی کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ جب تک 10 کروڑ نہ دے ٹکٹ بھی نہیں ملتا اس کو، تو الیکشن لڑنے کی چیز آئے گی، الیکشن لڑے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہیں، انہیں اس منصب کو کیا دیکھا؟ دنیاوی اعتبار سے دیکھا
کہ اگر ان کو چاہیے، اتنے بڑے مشن کا اعلان انہوں نے کیا ہے، پیسہ ہے نہیں، لشکر کیسے بنائیں گے، کیسے جو ہے اپنے پیغام کو پہنچائیں گے، تمام چیزیں وہ دیکھ رہے تھے. کہ ہمیں مغیرہ نے کہا، مغیرہ نے دعویٰ کیا اگر اللہ کو کسی کو نبی بنانا تھا مکے میں تو مجھے بنانا چاہیے، میرے پاس پیسہ بھی ہے. صاحب مجموع البیان نے لکھا ہے، دوسری تفاسیر میں ہے. ان بدبختوں کو نہیں پتا جس منصب کو تم نے مال و طاقت میں تولنا چاہا ہے، یہ ایسے اہل منصب ہیں اگر ان کے بچے ہاتھ دھو لیں تو لال و جواہر بن جاتے ہیں. یہاں انسانوں سے پہلے ملائکہ مدد کے لیے جو ہے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، سرکار ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مدد کی جو ہے اجازت دے دیجئے. یہاں نہ طاقت، یہاں جو ہے تم طاقت سے ڈرا رہے ہو، تم مال سے ڈرا رہے ہو. یہ تو ایسے ہیں اگر خاک اٹھا کے کسی کو دے دیا تو خاک سونا بن جاتی ہے. جس موازنے کو بدلنا تھا، خدا نے میسج دینا تھا انسانوں کو ہدایت کے لیے کہ دیکھو جو الہی منصب ہوتا ہے وہ مال و اسباب پر نہیں تولا جا سکتا. ہدف اس کا ہوتا ہے انسانیت کو سنوارنا، انسان کو ہدایت یافتہ بنانا. ہدایت سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے؟ مال و اسباب تو کتنے لوگوں کے پاس ہے، مال آتا ہے جاتا ہے، لیکن جس کے پاس ہدایت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، رشد نہیں ہے، اس سے بڑا نہ کوئی یتیم ہے، نہ ان سے بڑا کوئی کمزور ہے. اصل جو ہے انسان کے رشد ہونی چاہیے. پیغمبر کو تھے کہ اتنی تمام طاقت ساری دنیا آپ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، اور آپ کا ہتھیار کیا تھا؟ اتنا بڑا مشن لے کے نکلے، کیا ہتھیار تھا؟ اخلاق پیغمبر. ارشاد یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز پر بلند نہ کرو، یہ ادب مجلس پیغمبر ہے. اب دیکھیے یہ حکم ہے، اگر اس کی جو مخالفت کرے گا وہ گنہگار ہوگا. اللہ نے اخلاق پیغمبر کو دیکھیے، جو بدو آتے تھے گاؤں سے دیہات سے، وہ بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے. جب مجلس پیغمبر میں پہنچتے تھے انہیں آداب مجلس پیغمبر نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ بلند آواز سے السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرتے تھے. اب پیغمبر کو دیکھیے کتنے جو ہے رحیم ہیں، کتنے شفیق ہیں. پیغمبر اکرم جب جواب سلام دیتے تھے تو اپنی آواز کو اس سے زیادہ بلند کرتے تھے تاکہ آنے والا مسلمان گنہگار نہ ہو پائے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ ہے اخلاق پیغمبر. جس طریقے سے آیا، جب اخلاق پیغمبر کو دیکھا، کیا زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، غلاموں کی طرح جو ہے کھانا تناول فرما رہے ہیں. اور کہیں اور جاتے تھے، جو ملوک بادشاہ ہوتے تھے سونے والے کپڑے ہوتے تھے، سونے سے کپڑے، اور جو ہے جاہ و حشم، یہاں تمیز کوئی نہیں کر سکتا تھا. اگر ہیبت نبوت نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا تھا یہ معمولی عرب ہیں یا جو ہے سرکار نبوت و امامت ہیں. ایسے نبی، ایسا اخلاق آپ نے پیش کیا. آج جو تہمت لگائی جاتی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام نے جو ہے لوگوں کو زبردستی اس دائرے میں داخل کیا ہے. مکہ ہے، پورا سنا ہوا واقعہ ہے، صرف نتیجہ لینا ہے. پیغمبر جس راستے سے نکلتے تھے وہی بوڑھی خاتون کوڑا پھینک دیتی ہے. اللہ اکبر. جلال پیغمبر جن کی طہارت کا اعلان قرآن کرے، جن کے صدقے میں لوگوں کو طہارت کی بھیک ملے، آج ان پر مکے کے ایک معمولی خاتون جو ہے کوڑے ڈال رہی ہے. ایک دن کوڑا ڈالا، پیغمبر نے کچھ کہا؟ نہیں کہا. پیغمبر نے کچھ بھی نہیں کہا. اشارہ کر دیتے تو اس کے جو ہے پتہ نہ چلتے، اس کا وجود پتہ نہ چلتا. نہ جو ہے اعجاز والی طاقت استعمال کی،
نہ ظاہری طاقت استعمال کی. ایک دن گزر گئے، پھر دوسرے دن پھر وہی کوڑا لے کر آئی، پھر تیسرے دن مسلسل کئی دن تک یہ جو ہے اپنا کام کرتی رہی. پیغمبر اپنا کام کرتے رہے. ہم جیسا کوئی ناقص ہوتا تو کہتا یا اللہ کے رسول مکہ جو ہے کیا ایک ہی راستہ ہے نکلنے کا؟ پہاڑی علاقہ، صحرائی علاقہ، اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی، جدھر سے چاہتے نکل جاتے. کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے راستہ نہیں بدلا. جب آئے ہیں کیا دیکھا؟ یہ بوڑھی خاتون آج آئی نہیں ہے. اب اس کی جو ہے فکر ہوئی، یہ خاتون روز تو آتی تھی، کوڑا ڈالتی تھی، آج کیا ہوا، کیوں نہیں آئی؟ کہا یہ بیمار ہو گئی ہے. اب اس کی عیادت کے لیے گئے. ہم میں سے کوئی ہوتا چلو اچھا ہے مر جائے تاکہ وہ ہمارے راستے کا کانٹا ختم ہو جائے. پیغمبر اکرم گئے، بوڑھی نے دیکھا کون آیا ہے، وہی جس پر ہم کوڑا ڈالتے ہیں. اب جو ہے اس کا ضمیر بیدار ہوا، جو غلاظت اس کے دل پر تھی وہ ختم ہوئی. اخلاق پیغمبر نے اسے بیدار کر دیا. کہا یہ بتائیے کہ آپ کے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کل تک جو خاتون غلاظت پھینکتی تھی وہ اخلاق پیغمبر کی برکت سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. اب پیغمبر جواب دیں گے. اگر یہ کہا جائے اللہ کے رسول آپ راستہ بدل دیتے، عجب نہیں اللہ کا رسول جواب دے ہم اپنا راستہ بدلنے نہیں آئے تھے، لوگوں کو جہالت کے راستے سے تبدیل کرنے آئے تھے. ایک صلوات علیہ محمد و علیہ محمد پر. یہ ہے اخلاق پیغمبر اکرم. کتنے جو ہے سیرت طیبہ پر جب آپ مطالعہ کریں دیکھیں تو پیغمبر اکرم جو دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہوئے ہیں آپ کے اخلاق سے ہوئے ہیں، آپ کے کردار سے ہوئے ہیں. تو آج اسلام میں وہی جذابیت ہے یا نہیں ہے؟ کیا قانون اسلام پر زنگ لگ گئے ہیں؟ کیا قرآن کا معجزاتی طاقت ختم ہو چکی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. آج جو دشمن ڈرا ہوا ہے، جو قرآن مجید کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جو ان ہستیوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ایسی جذابیت ہے. جیسے مقناطیس نہیں ہوتا، مقناطیس جہاں بھی رکھیں اس کے اطراف میں جو لوہے حدید ہوتے ہیں اس سے جا کے چمٹ جاتے ہیں. تو آج بھی امام رضا علیہ السلام کی بھی مناسبت ہے، تو اس بات کو بڑھانے کے لیے خود امام رضا علیہ السلام کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام فرماتے ہیں احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. اب راوی پوچھا کیفا یحیی امرکم، اے فرزند رسول یہ بتائیں ہم آپ کے امر کو زندہ کیسے کریں؟ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہمارے علوم کی تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد لوگوں تک ان علوم کو پہنچاؤ. پھر اب امام نے قیاس استثنائی یعنی دلیل کے ساتھ جو جملہ فرمایا، جملہ تعلیلیہ ہے. امام فرماتے ہیں فَإِنَّا لَوْ يَعْلَمِ أَوْ لَوْ عَلِمَتْ ناس، اب لفظ ادھر ادھر ہو جائے گا، مضمون کلام ہے کہ اگر لوگوں کو ہمارے علوم کی، ہمارے کلام کی خوبی پتہ چل جائے گی تو وہ خود بخود ہماری پیروی کرنے لگیں گے. دیکھا آپ نے امام رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے دین پر اتنا اعتماد ہے. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ علوم اہل بیت کو پہلے خود سازی کریں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو علوم اہل بیت سے مزین کریں. اس کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، پھر لوگوں تک پہنچائیں. لوگوں کو جیسے جیسے کلام امام کی معرفت ہوتی جائے گی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے. یہ ہے اعتماد امام رضا علیہ السلام نے جو اعتماد کیا ہے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ ایجوکیشن، تعلیم و تربیت
جو اہل بیت علیہ السلام جس ہدف کے لیے آئے تھے پہلے اپنے آپ کو اس سے مزین کریں، کیونکہ عربی میں مثل مشہور ہے، جو کچھ ظرف میں ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ بھائی اس میں پانی ہے تو پانی نکلے گا نا۔ اگر ہمارے ذہن میں جو ہے تعلیمات اہل بیت ہے تو حکمت کے جو ہے چشمے پھوٹیں گے، اگر تعلیمات نہیں ہیں تو نہیں نکلیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ مشن انبیاء ہے۔ اس میں دیکھیے فقط ایک میسج جو ہے وہاں پر کہتے ہیں جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو الکلام یجر الکلام کے باب میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ تبلیغ کا پلیٹ فارم جو ہے فقط مولویوں کی قسمت میں ہے، بلکہ اگر آپ ذرا سا فکر کو کشادہ کریں، کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں ہم اور آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لہذا مولوی بننا، مولانا بننا واجب کفائی ہے، واجب عینی سب کے لیے نہیں ہے، لیکن جو بنیادی بیسک معلومات ہیں عقائد کی وہ سب کو ہونا چاہیے۔ مثلا ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے میڈیکل کالج میں، وہاں کون مولوی پہنچے گا جو لیکچر دے گا؟ ہے کسی کی رسائی نہیں۔ وہاں وہی جو ڈاکٹرز ہیں وہی کیا کریں گے؟ اگر ان کے پاس علوم اہل بیت ہے تو وہی اہل بیت کے مشن کے مبلغ بن جائیں گے۔ پچھلے سال مولانا ظہیر صاحب ہیں کربلا میں، انہوں نے ایک میٹنگ کرائی ڈاکٹروں کی، وہاں بیٹھے، وہاں بات کیا چلی تھی کہ وینٹیلیٹر پر مریض کو رکھ دیا جاتا، آخری کنڈیشن ہوتی ہے، ڈاکٹر کی ٹیم فیصلہ کر دیتی ہے کہ بھائی یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو یہ بندہ بچے گا نہیں۔ اب ہماری فقہ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو نکالنا ہٹانا جائز ہے؟ اللہ رے احترام انسان، اللہ اکبر، کیا ہے قانون؟ نہیں نکال سکتے جب تک خود بخود وہ مر نہ جائے، وہاں پر پیسے جتنے جائیں ہٹا نہیں سکتے۔ نجف کے ایک بزرگ سے مسئلہ پوچھا گیا، اگر اس کے پاس خانوادے کے پاس پیسہ نہیں تو کیا کرے؟ کہا مریض کو چھوڑ کر بھاگ جائے لیکن نکال نہیں سکتا۔ یہ ہے۔ اب یہ ٹیم پوری ٹیم تھی، کہا جناب اس میں آنا چاہیے۔ جب ہماری ٹیم جو ہے ڈکلیئر کر دے رہی ہے پورے گروہ ڈاکٹروں کے کہ اسے کیا کیا جائے، پیسہ برباد ہے، خرچ جو ہے کرنا برباد ہے، ہم نے کہا یہ بتائیے کیا جب آپ کی تمام ٹیم نے یہ فیصلہ کر دیا اس کی مخالفت میں کوئی ایک مریض جو ہے اس سے زندہ ہوا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ ہم نے کہا اگر ہوتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جس نے ایک انسان کو بچا لیا گویا اس نے سارے انسانیت کو بچا دیا، جس نے ایک انسان کو مار دیا گویا اس نے سارے انسانوں کو مار دیا ہے۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے علم۔ اب وہاں پر کون ہوگا؟ جس ڈاکٹر کو پتا چلے گا وہ اپنی طرف سے رکھے گا۔ خود صاحب مجمع البیان، پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، ان کو زندہ دفن کر دیا تھا، کومے میں آ گئے تھے، جب چور گیا ہے تو جا کے یہ زندہ آئے ہیں، پورا واقعہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہاں سے دیکھیے فقہا اور مجتہدین کی اہمیت کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مسائل جو ہے نجاست و طہارات کے مسائل ہیں، نہیں، جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتے جائے گا فقہا کی ضرورت کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ آپ چاند پہ جائیں گے، آباد ہوں گے، بات چل رہی ہے تو وہاں بات آئے گی نماز کیسے پڑھیں، یہ کون بتائے گا؟ ان مسائل کو غیبت میں، زمانہ غیبت میں کون سلجھائے گا؟ یہی فقہا، یہی مجتہدین۔ تو پتا چلا یہ سلسلہ جو ہے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ تو پیغمبر اکرم واقعاً سیرت کا مطالعہ کرے، ہو سکتا ہے ہم لوگ ہمارے مجمع میں کم گفتگو ہوتی ہے سیرت پیغمبر پر، لیکن دیکھیے اساس اہل بیت پیغمبر اکرم کے ذات ہے، بنیادی جو ہے کون، بنیاد کون ہے؟ پیغمبر اکرم کے ذات ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے مراتب شروع ہوتے ہیں، مولا کائنات ہیں، جناب زہرا ہیں۔ آپ دیکھیے یہی مناسبت پہ کیا گریہ کیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے۔ آج تاریخ ہے، جناب زہرا جب رو رہی تھیں، بابا کا آخری وقت ہے،
کیا کہتی ہیں؟ بابا آپ کے مرنے سے جو نقصان ہوا ہے کسی اور کے مرنے سے وہ نقصان نہیں ہوا ہے، وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مولا کائنات گریہ کر رہے، آخری وقت ہے۔ ہاں عزیزو، آخری وقت میں ارباب مقاتی لکھتے ہیں پیغمبر اکرم کبھی مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ کر روتے ہیں، کبھی جناب زہرا کے چہرے کو دیکھ کر روتے ہیں، کبھی حسنین شریفین کے چہروں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں ادنو منی، مولا کائنات کو بلا رہے ہیں، آخری وقت ہے، کبھی غش آ رہا ہے، کبھی افاقہ ہو رہا ہے۔ اسی اثناء میں حسنین شریفین نے جب اپنے نانا جان کی یہ حالت دیکھی، دونوں شہزادوں نے نانا کے اوپر گرا دیا۔ امام مولا کائنات ہٹانا چاہ رہے ہیں، نبی کریم نے کہا ہے علی آخری وقت ہے، میرے بچوں کو مجھ سے جدا نہ کرو، ارے میں ان کی خوشبو سونگ لوں، یہ میری خوشبو سونگ لے، اب جو ہے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں عزیزو، جناب زہرا بھی رو رہی ہے، آخری وقت ہے پیغمبر اکرم کا۔ جب وجہ پوچھی گئی کہ یا اللہ کے نبی آپ ہم اہل بیت کو دیکھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں جب زہرا کو دیکھتا ہوں تو میرے بعد جو مصیبت آئے گی وہ یاد آ جاتی ہے۔ اے علی جب تمہیں دیکھتا ہوں تمہاری ریش کو خضاب کیا جائے گا، اے حسن تمہیں زہرے دغا سے شہید، اے حسین تمہیں کربلا کے میدان میں 3 روز کی بھوک و پیاس میں اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ پیغمبر اکرم اپنے مرض کی کیفیت کو بھول گئے ہیں، صرف اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر بار بار روتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اے علی یہ جو میرے بعد جو منافقین ہے یہ کینہ اور اپنا حسد کا انتقام لیں گے، وہ تم سب پر ظلم کریں گے۔ ہاں عزیزو، وقت آیا، پیغمبر اکرم کا آخری وقت ہے، مولا کائنات کو اپنے چادر کے اندر جو ہے لیا، سینے سے سینہ ملا، امام جو ہے اپنے کان کو پیغمبر کے دہنے مبارک تک کیا، اسرار رسالت و امامت کو منتقل کر رہے ہیں۔ اچانک مولا کائنات کی آواز بلند ہوئی، عظم اللہ اجورکم فی نبیکم، اے لوگوں یہ نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک گریہ و شور اٹھا، واہ محمدہ واہ عبدہ کے نعرے بلند ہوئے۔ ہاں عزیزو، یہی وہ تاریخ ہے جب امام حسن علیہ السلام پوری شہادت نہیں پڑھنی ہے، امام حسن علیہ السلام کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن یہ آخری مرتبہ جو زہر ملا ہے بڑا سخت زہر تھا۔ امام پریشان ہے، ایک تشت منگایا گیا، 70 ٹکڑے جگر کے تشت میں آ گئے۔ اسی اثناء میں دق الباب ہوا، امام نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ کہا زینب کبریٰ، کہا پہلے تشت کو ہٹا دو، ایسا نہ ہو میری بہن میرے جگر کے ٹکڑے دیکھے، میں کہوں اے مولا یہ مدینہ ہے، آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہٹا دیے، ارے یہ زینب ہوگی 72 لاشیں ایک ہی وقت میں کربلا کے بن میں دیکھے گی۔ اجرکم اللہ، اسی اثناء میں چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام آئے ہیں۔ امام حسین نے جب اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھا ہے بے قراری سے رونے لگے۔ امام حسن نے آنکھیں کھولی، کہتے ہیں بھائی حسین، اے حسین تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ امام کہتے ہیں حسین لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جو مصیبت کا دن تمہارا ہوگا ارے وہ کسی کا بھی نہ ہوگا، 30,000 کا لشکر ہوگا، چاروں طرف سے گھیر کر تمہیں 3 روز کا بھوک پیاسے میں
ہیں شہید کر دیں گے عزیزو۔ وہ وقت بھی آیا، امام حسن نے وصیت کی، تمام جو ہے اہل و عیال کی وصیت کی کہ میرے بعد تمہارے امام میرے بھائی حسین ہیں۔ وصیت کرنے کے بعد امام نے اپنے پیروں کو سیدھا کیا، آنکھوں کو بند کیا، امام کی روح پرواز کر گئی، واہ حسنہ کے نعرے بلند ہوئے۔ بھائی زندہ ہیں، جناب عباس ہیں، ہاشمی جوان ہیں، غسل کفن کا اہتمام ہوا، بڑی شان سے بیت الشرف سے جنازہ اٹھایا گیا۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ نانا کے پہلو میں نواسے کو دفن کر دیا جائے، خدا لعنت کرے ملعونہ پر، اس نے جو ہے تیر چلوا دیے۔ عزیزو ادھر ہاشمی تلواریں باہر آ گئی ہے، جناب عباس تلوار نے ہم سے نکالے ہیں لیکن نظر امام کی طرف ہے۔ امام نے کہا عباس تلوار کو رکھ لو، اب یہ جنازے کو دوبارہ گھر لے چلو۔ اے عزیزو جب گھر سے جنازہ نکلا تھا کفن سفید تھے، اب دوبارہ جنازہ جا رہا، کفن خون سے رنگین ہو گیا، 70 تیریں لگی ہوئی ہے۔ کس طرح سے زینب و کلثوم نے حسن کا جنازہ دیکھا ہوگا؟ میں کہوں گا اے زینب کبریٰ، یہ آج مدینہ ہے، امام کے جنازے پر تیر برداشت نہ ہوئے، 61 ہجری کو کربلا کا میدان ہوگا، امام حسین کی لاش تیروں پر معلق ہوگی، ایک ملعون کن خنجر لے کر امام پر بارہ وار کرے گا، ایک ندا آئے گی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔